بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام سائرہ ہے۔ میرا رشتہ وسیم سے صرف اس بنیاد پر رکھا کہ پردیس میں اچھا کماتا ہے، اس وجہ سے اتنی چھان بین بھی نہیں کی۔ میرے بھائی بھابھی نے بس اپنے سر کا بوجھ جتنا جلدی ہوا اتارنا ضروری سمجھا تھا۔ بھابھی کو میں خاص پسند نہیں تھی، حالانکہ میری صورت میں انہیں اچھی خاصی نکرانی ملی ہوئی تھی، پر ان سے میرا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پہلا رشتہ ہی وسیم کا آیا تو بھابھی نے بھائی پہ دباؤ ڈالا کہ بس ہاں کر دو۔ میرا شوہر شادی کے فوراً بعد پردیس چلا گیا۔ نکاح ہوا تو کچھ دیر بعد رخصتی کا کہا کہ آج ہی دولہے کی فلائٹ ہے، اسے پردیس جانا ہے۔ جلدی جلدی جیسے تیسے رخصتی کی گئی۔ گھر آ کے مجھے کمرے میں بٹھا کے سب تو جیسے کہیں غائب ہی ہو گئے۔ مجھے لگا کہ دولہا میرے ساتھ آ کے تھوڑی دیر بیٹھے گا، کچھ باتیں کرے گا۔ میں بھی دلہن کے لباس میں ملبوس وہیں بیٹھی رہی۔ کب میرا دولہا آئے گا اور مجھ سے پیار بڑی باتیں کرے گا؟ تب دروازے کی اس طرف سے کچھ آوازیں آئیں اور پھر کچھ دیر بعد میرا شوہر وسیم آیا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ چینج کر کے آیا اور مجھ سے کہا تم بھی چینج کر لو، اور مجھے ایک پیپر دیا کہ اس میں میرے وہاں کا نمبر ہے اور مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، تم سے فون پہ بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وسیم چلا گیا۔ نہ اس سے میری بات ہوئی اور نہ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ کچھ دیر تو میں وہیں بیٹھی رہی کہ جیسے وہ واپس آئے گا اور میرا گھونگھٹ اٹھائے گا، مجھے منہ دکھائی دے گا، مجھ سے پیار بڑی باتیں کرے گا جن کے لیے میں ترسی ہوئی تھی۔ پھر مجھے ہوش آیا کہ وہ تو چلا گیا ہے اور میں اٹھ کے چینج کرنے چلی گئی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ اب تو میرا میک اپ بھی باسی ہونے لگا تھا۔ میری تیاری اب مجھے بیکار لگ رہی تھی۔ جس کے لیے میں تیار ہوئی تھی وہ تو پردیس چلا گیا تھا۔ اپنا شادی کا بھاری بھرکم جوڑا اپنے گود میں رکھ کے اسے دیکھے ہوئے میں سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میری ساس اندر آئی اور ان کے ہاتھ میں رضائی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں رضائی دیکھ کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا۔ یہ رضائی کیوں ساتھ لائی ہیں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میری ساس نے مجھے حیرت میں دیکھ کے کہا بیٹا میں آج سے تمہارے کمرے میں رہوں گی، تم نئی نویلی دلہن ہو اور اوپر سے گھر میں صرف میں اور تم ہی رہتے ہیں اور کوئی نہیں ہے، کل کو کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہہ دے مجھے، اس لیے ہم ساتھ میں ہی رہیں گے، کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ میں نے دل میں کہا لوگوں کو کیا پتا کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا آپ اپنے کمرے میں، بات بس اعتبار کی ہے، کہنے کو تو وہ اب بھی کہہ سکتی ہیں، میں بس دل میں ہی کہہ سکتی تھی آج پہلا دن ہے، اوپر سے شوہر ساتھ نہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ میری ساس بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گئی اور میں روبوٹ بن کے وہیں کھڑی رہی۔ ساس کی آواز پر چونک کر بھی دوسری سائڈ پر لیٹ گئی۔ دل تو بہت بور ہوا۔ یہ کیسی شادی ہے کہ دلہے کی بجائے اس کی ماں میرے ساتھ، وہ بھی شادی کی پہلی رات۔ تھکن کی وجہ سے میں جلدی ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ ساس کی آواز پر کھلی جو ناشتہ لیے کھڑی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی، مجھے بہت شرمندگی ہوئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے مارے شرمندگی کے کہا امی جی مجھے اٹھا دیتی، میں بناتی ناشتہ۔ تو میری ساس مسکرائی اور کہا بیٹا ایک دن کی دلہن سے کون کام کرواتا ہے، اور ابھی تو تمہارا ہاتھ کھیر میں بھی ڈلوانا ہے، ناشتہ کرو اور تیار ہو جاؤ، محلے کی عورتیں آئیں گی تمہیں دیکھنے۔ میں امی جی کے کہنے پر تیار ہوئی۔ فروزی کلر کا جوڑا جس پر گولڈن کام کیا ہوا تھا امی جی نے وہ نکال کے دیا۔ میں وہ جوڑا پہنے ہلکا سا میک اپ کیے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی پر میرا دل بہت اداس تھا۔ مجھے یہ تیاری اور یہ خوبصورتی پھیکی لگ رہی تھی کیونکہ میرا شوہر میرے پاس ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے میری تعریف کرے۔ شروع کے دن تو یادگار اور خوبصورت ہوتے ہیں پر میرے یہ دن انتظار میں گزر رہے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کل رات کو میرے شوہر نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا۔ میں نے اپنے گولڈن پاؤچ سے وہ پیپر نکالا اور موبائل میں سیو کر لیا۔ بیلنس کم ہونے کی وجہ سے بس میسیج ہی بھیج دیا۔ میری ساس نے مجھے کہا آؤ میں تمہیں گھر دکھا دوں۔ اب بس گھر میں اور تم ہی ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ہال میں آئے۔ ہال میں ایک تصویر دیکھ کے میں وہیں رک گئی۔ میری تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا امی جی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جسے کسی نے مار ڈالا۔ سردی میں بھی مجھے پسینے آنے لگے۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟
تمہیں پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں کچھ ٹھیک نہیں، بس میک اپ کی وجہ سے مجھے عادت نہیں۔ میک اپ کی میں بات گما گئی۔ پورا دن میری ساس کے ساتھ ہی گزرا۔ میری میکے سے کوئی بھی تو نہیں آیا، نہ بھائی نہ بھابھی، آتے بھی کیسے؟ بھابھی تو مجھ سے جان چھڑانے کے چکر میں تھی۔ رات کو میرے موبائل پر میرے شوہر وسیم کی کال تھی۔ وسیم کا نام موبائل سکرین پر دیکھ کر میں تو کھل اٹھی۔ ان سے بات کر کے میں بہت خوش تھی۔ میری ساس نے نوٹ کیا اور پوچھا کہ لگتا ہے بہو وسیم سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تمہارے چہرے سے پتہ چل رہا ہے، اور انہوں نے بہت دعائیں دی۔ مجھے یاد آیا کہ میری ساس عام ساسوں جیسی نہیں ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ روز رات کو میرے کمرے میں آ جاتی سونے کے لیے، اور میں وسیم سے بات نہ کر پاتی۔ کبھی تو وہ مجھ سے فون لے کر گھنٹوں گھنٹوں وسیم سے بات کرتی، میں بس دونوں کی باتیں سنتی۔ اکثر فون کاٹ کر ہی مجھے دیتی۔ میں کھانا بنا کے اپنی ساس کو دینے لگی تو دیکھا وہ رو رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا امی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی یاد آ رہی ہے۔ میں چپ ہو گئی تو میری ساس نے کہا کہ بیٹا تمہارا دل کتنا نرم ہے، جب بھی میں اپنے مرے ہوئے بیٹے ریاض کی بات کرتی ہوں تم بہت ہی اداس لگتی ہو۔ پھر وہ اپنے بیٹے کی باتیں کرنے لگی، کہا کہ میرے بیٹے کی موت کی ذمہ دار کوئی لڑکی ہے۔ میں گھبرا گئی۔ لڑکی؟ میری آواز لڑ کر آ گئی۔ آپ جانتی ہیں اس لڑکی کو؟ تو میری ساس نے کہا نہیں بیٹا، اگر جانتی ہوتی تو میں اس لڑکی کو مار نہ دیتی۔ اس نے جس دن میرے جوان بیٹے کو مجھ سے چھین لیا وہ بھی کبھی خوش نہیں رہے گی۔ مجھ سے وہاں بیٹھا نہیں گیا اور میں وہاں سے کام کا بہانہ بنا کے چلی گئی۔ رات کو وسیم کی کال آئی تو میری ساس نے فون اٹھایا اور ان سے بات کر کے فون کاٹ دیا۔ مجھے سخت غصہ آیا تو میں نے سوچا ساس کو ڈرا کر کمرے سے نکال دوں تاکہ وہ دوبارہ میرے کمرے میں نہ سوئیں۔ اچانک آدھی رات کو میں نے سانپ سانپ چلانا شروع کیا اور اٹھ کے لائٹ آن کی اور اپنی ساس کی طرف دیکھا تو دیکھ کر میری تو روح ہی فنا ہو گئی، کیونکہ ساس تو بستر پر تھی ہی نہیں۔ ساس کی جگہ بستر پر تو کوئی اور جو وہ میرے بستر پر تھا وہ تو ریاض تھا، میری ساس کا مرا ہوا بیٹا تھا۔ میں چیختے چلاتے کمرے سے باہر چلی گئی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں ڈر کے مارے تھوڑی دیر کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میری ساس میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ہوش میں آنے پر انہوں نے مجھ سے پوچھا بہو کیا ہوا، تم یوں چلاتے ہوئے بے ہوش کیوں ہوگی؟ میں نے کہا وہ میرے کمرے میں کوئی اور تھا۔ تو انہوں نے کہا کمرے میں تو کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا وہاں وہ ان کے بیٹے کا نام لیتے لیتے میں چپ ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا بہو کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا، میں تو تمہارے پاس ہی تھی، پیاس لگی تو دیکھا پانی نہیں ہے تو بھی پانی لینے گئی تھی اور تم یوں چلانے شروع ہو گئی۔ ڈرو نہیں، کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کیا واقعی میں نے خواب دیکھا یا میرا وہم ہی ہوگا؟ وہ تو مر چکا ہے، وہ یہاں کیسے ہوگا؟ صبح مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی اور میرے سر میں بھی درد تھا۔ جیسے ہی میں باہر ہال میں گئی پورا ہال غباروں سے سجایا ہوا تھا، رنگ برنگی چڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ میری ساس بھی گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چولہے پر چائے کا پانی رکھا اور فریج سے آٹا اٹھا کر اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنا کے میں ہال میں آئی، ناشتہ کرنے لگی تو میری ساس آ گئی اور ان کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ میں نے ان سے پوچھا امی جی یہ سب کیا ہے؟ تو میری ساس نے بتایا کہ بیٹا آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے نا، تو میں بہت خوش ہو گئی۔ اچھا وسیم کی سالگرہ ہے؟ اور جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں بہو ریاض کی سالگرہ ہے۔ اور میں جو چائے پی رہی تھی وہ میرے گلے میں اٹک گئی اور میں کھانسنے لگی۔ خیال سے بہو، کیا تم بھی کیا سوچو گی میری ساس پاگل ہوگی ہے، مرے ہوئے بیٹے کی سالگرہ منا رہی ہے۔ دراصل بہو یہ سب میں اپنے دل کو سنبھالنے کے لیے کرتی ہوں۔ میں اپنے آپ کو یہ دلاسا دیتی ہوں کہ وہ زندہ ہے میرے ساتھ۔ اگر میں سوچتی ہوں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو میرا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور مجھے کیک دیا، یہ فریج میں رکھ کر آؤ، اور میں جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی تو وہاں ریاض کھڑا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ تم تو مر چکے۔ وہ میرے پاس آنے لگا اور میں وہاں سے بھاگنے لگی کہ میری ساس ایک دم سے میرے پیچھے آئی۔ تو میں انہیں بتانا چاہتی تھی پر مجھ سے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا، میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ آپ کا بیٹا ریاض وہاں کھڑا ہے۔ تو میری ساس نے کہا کہاں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا بہو لگتا ہے تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ پھر آئے دن میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس شخص نے نہ مجھے اپنی زندگی میں سکون سے رہنے دیا اور نہ مرنے کے بعد اب بھی کبھی اس کی آواز آتی
کبھی خود نظر آتا۔ میں اپنی ساس کو کہتی کہ وہاں کوئی ہے تو انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیا یہ واقعی میرا وہم تھا یا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری حالت خراب ہوتی گئی۔ میں اپنے شوہر کو فون کرتی اور کہتی کہ آپ یہاں آ جائیں یا مجھے وہاں بلا لیں، تو وہ بس یہی کہتا کہ مجھے ٹائم لگے گا، پھر میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ اور میں کیا بتاتی اپنے شوہر کو؟ مجھے تو یہی ڈر تھا کہ یہ لوگ مجھے پاگل ہی نہ سمجھ کر چھوڑ دیں۔ کون نفسیاتی مریض کے ساتھ گزارا کرتا ہے؟ میرا دل کرتا ہے میں اس گھر سے بھاگ جاؤں جہاں اس شخص کی اتنی بڑی تصویر لگی ہوئی ہے، اور گھوم پھر کر میری ساس اس کے بارے میں بات کرتی ہے، وہ صبح شام میرے ذہن میں سوار رہتا ہے۔ ایک پل کو اگر میں بھولتی ہوں تو اس کا بھوت مجھے نظر آ جاتا ہے۔ مجھے کوئی راہ نجات نظر نہیں آ رہی تھی۔ میکا تو بس نام کا ہی تھا۔ ان 2 ماہ میں میرے میکے سے کسی نے مڑ کر میری خبر ہی نہیں لی تھی۔ میں نے بھی سوچا تھا شادی کے بعد اپنے گھر کے سکھ دیکھوں گی جہاں بات بات پر سر پہ پڑے بوجھ کے تانے نہ ملے، پر ایسا لگتا ہے کہ سکھ سکون اور خوشیاں تو میرے نصیب میں نہیں۔ میں نے وسیم کو بہت اصرار کیا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وہ ہنس کر ٹال جاتے کہ تم یہاں کیا کرو گی، یہاں رہنا بہت مشکل ہے۔ میں ان سے کہہ نہ پاتی کہ یہاں کون سا آسان ہے۔ اب یہ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا، وسیم آ گئے اور انہیں دیکھ کر میں رونے لگی۔ وسیم کہنے لگا ایسے استقبال کرتے ہیں اپنے شوہر کا، لیکن میری برداشت اب ختم ہو گئی تھی اور میں بس پاگلوں کی طرح روئی جا رہی تھی۔ تو فیاض اپنی امی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی امی بھی چپ تھی۔ وسیم بھی کہنے لگا سائرہ آپ بتاؤ بھی کیا ہوا ہے؟ وہ جو آپ کا بھائی ہے نا ریاض، وہ مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، نہ ہی کسی خواب کی بات کر رہی ہوں، وہ سچ میں مجھے نظر آتا ہے۔ وسیم نے اپنی امی کی طرف دیکھا اور کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو میں چیخنے لگی۔ اب آپ بھی میری بات کا یقین نہیں کریں گے، جب آپ کا بھائی زندہ تھا تب بھی ہر روز مجھے اذیت دیتا، ہراساں کرتا۔ اسکول کے زمانے سے لے کر روز رستے میں مجھے اکیلی دیکھ کر پیچھا کرتا، ہاتھ پکڑتا، بہت عجیب سے الفاظ استعمال کرتا۔ اسکول سے وہ آتے جاتے میری کمزوری کا فائدہ اٹھاتا، کبھی میری چادر کھینچتا۔ میں کسی کو بتا نہ پاتی۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے یہ پورے 2 سال میں نے بہت ہی اذیت میں ڈر ڈر کے گزارے۔ میرا کوئی نہیں تھا جس سے میں شیئر کر سکتی۔ گھر میں بس بھائی اور بھابھی ہی ہیں۔ بھابھی کی کبھی مجھ سے نہیں بنی، اگر میں انہیں بتاتی تو الٹا وہ مجھ پر الزام لگا کے مجھے بھائی سے پٹواتی۔ جس دن اسکول کا آخری دن تھا اس دن وہ میرے آگے آ گیا اور مجھے تنگ کرنے لگا، تو میں نے اپنے بچاؤ کے لیے وہاں زمین سے پتھر اٹھا کے اس کی طرف پھینکا جو اس کے سر پر لگا۔ خون بہنے لگا، شاید اسی موقع میں اس کی جان چلی گئی۔ اب میں جانتی ہوں کہ آپ اور امی جی اس بات کے بعد مجھے قبول نہیں کریں گے، پر اسی وقت میری ساس غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی اور وسیم بھی ان کے پیچھے۔ میں جان گئی کہ اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ شام تک میں کمرے سے باہر نہیں نکلی اور نہ ہی کوئی میرے پاس آیا۔ رات کو جب وسیم کمرے میں آئے اور وہ اکیلے نہیں تھے، انہیں ایسے دیکھ کر مجھے میری آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا وہم ہے یا میں نفسیاتی مریض بن گئی ہوں۔ اگر یہ سچ ہے تو ہی سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں وہاں بے یقینی کے عالم میں وہاں کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی اور میری ساس بھی ان کے پیچھے کمرے میں آئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ تو سمجھ رہی تھی کہ اس سب میں میری ساس بھی شامل ہے، اور اس بات پر یقین کرنا حد سے زیادہ مشکل تھا۔ میری ساس اتنی خطرناک ہو سکتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے وسیم سے کہا کہ یہ تو وسیم نے کہا ہاں یہ زندہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کھیل میں میری امی بھی شامل ہے، میں جن کے پاس اپنی بیوی امانت کے طور پر چھوڑ کر گیا تھا، جن کے لیے میں پردیس میں اپنوں سے دور رہتا تاکہ ان کو ایک اچھا گھر، اچھا رہنے کو ملے، اچھا کھانے کو ملے۔ میں وہاں حلال کھانے کی تلاش کرتا، کبھی کبھی تو میں صرف انڈا بریڈ سے گزارا کرتا تاکہ میری ماں اور میرے بھائی اچھا کھانا کھائیں۔ میں نے آپ دونوں کی ذمہ داری اٹھائی، لیکن آپ دونوں سے میری بیوی کا خیال نہ رکھا گیا۔ امی آپ تو ایسی نہیں تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں اور وسیم امی کی طرف دیکھ رہے تھے اور وسیم ان سے پوچھ رہا تھا۔ تب میں نے ان سے کہا امی جی میں نے آپ کو عزت دی، ماں کا درجہ دیا، اور آپ نے اس کے ساتھ مل کر مجھے ذہنی اذیت دی۔ آپ نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ تو میری ساس نے کہا اولاد کی محبت میں کیا میں نے یہ سب۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے اس سے پیار محبت کے دعوے کیے، ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائیں، اور اسے یوں دھوکہ دے کر اس کے بھائی سے شادی کر لی کیونکہ اس کے بھائی کے پاس پیسہ ہے۔ مجھے رو رو کر ریاض نے اپنی داستان سنائی اور مجھے کہا کہ اب میں جینا نہیں چاہتا، میں اپنے آپ کو مار دوں گا۔ میں اسے اپنی بھابھی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا جس سے میں نے
سچے دل سے محبت کی، اپنے بیٹے کو اس طرح دکھی نہیں دیکھ پائی، اور میں نے اسے کہا کہ میں اسے ابھی وسیم سے کہہ کر طلاق دلاتی ہوں، تو مجھے اس نے روک دیا کہ ایسے تو یہ کسی اور کو پھنسا دے گی، میں اسے اب اس بات کا بدلہ لوں گا۔ اور یہ سب کرنے کو مجھے ریاض نے کہا، سچ پوچھو تو بیٹا مجھے تو اب بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ان دونوں میں سچ کون کہہ رہا ہے۔ اور میری ساس کی بات سن کر تو میرے دل میں ہی ڈر بیٹھ گیا کہ یہ تو اب میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اور میرے پاس اپنی پارسائی کا تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، میرا خدا ہی جانتا ہے میرے دل کا حال۔ تبھی ایک دم ریاض بھی بول پڑا، بھائی یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، 2 سال سے اس نے مجھے اپنے پیار کے جال میں پھنسائے رکھا، اکثر مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، اپنے بھائی بھابھی کے ظلم کے جھوٹے فسانے سنا کر ہمدردیاں لیتی رہی، کتنی بار میں نے اسے بھاری رقم بھی دی جو آپ مجھے کاروبار کے لیے دیتے تھے، وہ سب میں نے اس پر لوٹا دیا، میں اس کے پیار میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے میرے دوست کئی بار سمجھا چکے کہ یہ دھوکے باز ہے، اس کے فریب سے بچو، پر مجھے تو بس سائرہ ہی سچی لگتی۔ اور پھر اس نے اپنے توپا کا رخ میری طرف کیا اور کہنے لگا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے مکار عورت۔ وسیم ریاض کی بات سن کر وہاں سے اٹھا اور غصے میں چلا گیا۔ پوری رات وسیم کمرے میں نہیں آیا، میں روتی رہی، اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، یا خدا میری مدد کر۔ پوری رات نہ وسیم نہ ہی میری ساس میرے پاس آئی۔ صبح ہوتے ہی وسیم کمرے میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلو۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لی، میں جانتی تھی میں لاکھ وضاحتیں دے دوں، لاکھ صفایا دے دوں، میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، میری سزا تو طے تھی، میں نے بھی اسے قبول کر لیا، بس میں بھی ان کے پیچھے چل دی۔ میں نے وسیم سے کوئی سوال نہیں کیا کہ کہاں جانا ہے یا کوئی مجھے چھوڑ دے، ایک بار میرا اعتبار تو کر لو، لیکن نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وسیم مجھے میرے میکے چھوڑ آیا، میں تو اسے سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ میں اپنے بھائی اور بھابھی سے کیا کہوں گی، کیسے بھابھی کے تانے برداشت کروں گی۔ بھابھی تو نہ آؤ دیکھے گی نہ تاؤ، اور وہ بھی ان سب کی طرح مجھے ہی الزام دے گی، اور میرا بھائی وہ تو شروع سے ہی بیوی کا غلام ہے۔ بھابھی کو دیکھ کر میرے تو سانس ہی بند ہوگی، اور میری بھابھی میرے پاس آئی، مجھ سے اچھے سے ملی، بھابھی کا یوں اچھا رویہ مجھے حیرت کے سمندر میں چھوڑ گیا۔ انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں آئی ہو، یہ سامان ساتھ میں کیوں لائی ہو، کوئی شور شرابہ نہیں کیا، بلکہ ان کا رویہ میرے ساتھ کافی بہتر تھا۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ میں کچھ دنوں کے لیے آئی ہوں، انہیں کیا پتا کہ اب تو میں ان کے سر پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی ہوں۔ میں نے بھی ان کو کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ یہ چند پل جو سکون کے مجھے مل رہے تھے میں ان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بھابھی نے مجھ سے کہا کہ تم بیٹھو، میں کھانا بنا رہی ہوں، تمہارے بھائی آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اسے کہا میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب انہوں نے کہا نہیں تم رہنے دو، میں خود ہی بنا دیتی ہوں، تم آرام کرو، تم تو مہمان ہو، تم سے کیوں کھانا بنواؤں گی۔ میں دل ہی دل میں کہتی جا رہی تھی میں مہمان نہیں بلکہ دوبارہ بوجھ بن کر آپ کے گھر آ گئی ہوں۔ بھائی آئے تو وہ بھی اچھے سے ملے، ان کے چہرے پر بھی کوئی ناگواری نظر نہ آئی۔ حیرت تو تب ہوئی جب بھابھی نے خود پلیٹ بھر کے سالن میرے آگے رکھا۔ بھائی بھابھی مجھے عزت اور پیار دے رہے تھے، بھائی بھابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اتنی خاموش کیوں ہوا، حالانکہ میں بھابھی کے آگے بولتی ہی کب تھی۔ سب اچھا جا رہا تھا، اور اس اچھے کے پیچھے کا سبب بھی مجھے اس وقت پتہ چلا جب وسیم مجھے لینے آئے۔ اس رات جب وسیم پوری رات کمرے میں نہیں آئے تھے، اس رات وہ میرے بھائی کے گھر آئے اور انہیں کچھ پیسے دیے اور کہا کچھ دنوں کے لیے میری بیوی کو آپ کے گھر چھوڑ جاؤں گا، آپ اس کا خیال رکھیے گا، اسے کچھ مت کہیے گا، میں آؤں گا چند دنوں میں۔ اور آج وسیم مجھے لینے آئے تھے۔ جب وہ مجھے گھر لائے تو میری ساس اور ریاض وہاں موجود تھے، اور ریاض مجھے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا بھائی آپ اسے ابھی کے ابھی طلاق دے کر فارغ کریں۔ تبھی وسیم نے زناٹے دار تھپڑ ریاض کے منہ پر مارا اور وہ گال پر ہاتھ رکھ کر وسیم کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وسیم نے ایسی بات کی کہ جسے سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وسیم میرے ساتھ دے گی۔ وسیم نے کہا کہ امی ہماری ہی پرورش میں کمی رہ گئی ہے جو میرا بھائی اس طرح لڑکیوں کو ہراساں کرتا رہا، ہم نے اسے اچھی تعلیم تو دلا دی پر اس کی اچھی تربیت نہیں کر پائے، اسے ایک اچھا انسان نہیں بنا پائے۔ جو کمزور پر ظلم کرتا رہا، اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھاتا رہا، اس نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ اس سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ میری اولاد ہوگی تو اسے اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں اس کی اچھی تربیت بھی کروں گا۔ ایک اچھا انسان پورے معاشرے کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ شاعرہ میں تم سے اپنے بھائی کے کیے کی معافی مانگتا ہوں، جو تمہارے ساتھ ہوا میں اسے مٹا نہیں سکتا، پر وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے ہر پل میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے سائرہ کے لیے الگ گھر لیا ہے، امی آپ کی مرضی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں یا یہاں۔
اور رہی بات ریاض کی، تو وہ میرا بھائی ہے، مجھے بہت پیارا ہے، میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا، اس کے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا۔ مجھے اپنی بیوی کو ایک تمہارے ساتھ رہ کے مشکل میں نہیں ڈالنا، الگ گھر اس کا بنیادی حق ہے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔